کردار ہے، اس میں ضروری چیزوں کی جو حفاظت ہے اس کو یوں سمجھیے کہ 6 چیزیں ہیں جن میں انسان حفاظت ترتیب سے کرے. ایمان کی حفاظت کرے، اول ایمان کی حفاظت جو ہے ہر شخص کے ذمہ ہے. نمبر 2 عقل کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ عقل اور سمجھ کو قائم رکھے تو دنیا آباد ہے، دنیا کے کاروبار ہیں، دنیا کی رونقیں ہیں. اور اگر کسی کی عقل ہی اس قدر کمزور ہو جائے کہ خدا رسولوں کی باتوں سے ٹکرا جائے تو اسے دنیا میں رہنا کیا ہے. تو اولاً ایمان کی حفاظت، دوسرے عقل کی اور سمجھ کی حفاظت. اور جو چیزیں عقل کی دشمن ہیں، مثلا شراب کیوں حرام کی گئی؟ کیونکہ شراب پینے والا نشے میں اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، اور اپنی عقل اور سمجھ کی حفاظت رکھنا بندے کی ذمہ فرض ہے. تو سب سے پہلے بندے کے ذمہ جو فرائض ہیں ان میں سے فرض ہے ایمان کی حفاظت. نمبر 2 عقل کی حفاظت. ہر وہ چیز جو عقل کو توڑے، جو عقل کو بیمار کرے، جو عقل کو ناقص کرے، اس سے بھاگو. شراب کو اسی لیے حرام کیا گیا کہ اس کا براہ راست حملہ عقل اور سمجھ پر ہوتا ہے. اور پھر غلط سوسائٹی، جب کوئی شخص غلط سوسائٹی میں بیٹھے اور دن رات غلط سوسائٹی کی باتیں سنے تو ان کی باتوں کا اثر بھی براہ راست عقل پر ہوتا ہے اور انسان کی عقل جاتی رہتی ہے. تو جس اسلام میں جو اسلام کا جو کردار ہے اور اسلام کا جو بنیادی اساس ہے، اس کا جو کردار ہے، اس میں یہ کہ عقل کی حفاظت ہر صورت میں کرنی ہے. یہ جو بری سوسائٹی سے روکا گیا وہ اسی لیے کہ بری سوسائٹی اثر کرتی ہے. دن رات بری سوسائٹی میں رہو تو انسان اپنے عقل میں بھی وہی سوچنے لگا پڑتا ہے جو وہ سوچتے ہیں. تو میں اس طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی؟ ایمان کی. اس کے بعد سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی؟ اپنی عقل اور سمجھ کی. اسی کے ساتھ دنیا آباد ہے.